بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی عورت اور مرد کا رشتہ، جنسی تعلق جو خدا نے حلال قرار دیا ہے، جو راستہ اجازت دی ہے، اس راستے کے علاوہ وہ خدا نے جتنی نعمتیں بنائی ہیں، کھانے پینے، اللہ کہتا ہے کس نے اللہ کی نعمتیں حرام کی ہیں، لیکن تمہاری آزمائش ہی یہ ہے کہ اس نعمت کے قریب اس طرح جاؤ جس طرح میں چاہتا ہوں، اس جو میں نے حدود معین کی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو، ورنہ جو میں نے نعمت بنائی ہے اس کے لیے میں نے حلال راستہ بھی رکھا ہے۔ اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر یعنی اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں اپنی پاک دامنی کو، ٹھیک ہے، مگر کہاں پر نہیں، کہاں پہ حلال ہے، علی ازواجہم، مگر ان کی بیویاں، او ما ملکت ایمانہم، ملکت ایمانہم ملک یمین اس زمانے میں کیا تھا، جو کنیزیں اس کے خاص احکام ہوتے تھے، اس کے تحت، ان خاص احکامات کے تحت اس زمانے میں کنیزیں جو ہیں وہ حلال تھی اور جائز تھی۔ اور یہ جو کنیزوں اور غلاموں کا موضوع ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کافی زیادہ تفصیلات ہیں اس کی، اور اس کی اسلام نے آہستہ آہستہ حوصلہ شکنی کر کے ختم کرا دی۔ اسلام غلام بنانے کا نہیں کہتا، اس وقت بھی جنگوں میں، یاد رکھیے میں اشارہ کر دوں صرف، علماء کرام نے اس کو بڑی اچھے طریقے سے بیان کیا ہے۔ اسلام نے جب کفار پر فتح ہوتی تھی تو ان کو غلام اور کنیزیں بنایا جاتا تھا، چھوڑ نہیں دیا جاتا تھا، اس حکمت کے تحت کہ یہ مسلمانوں کے پاس ہی رہے، اور چونکہ سربراہ رسول اللہ تھے تو ان کے رائٹس کی حفاظت، ان کی تربیت، یعنی رسول اللہ گائیڈ ہے، اس لیے غلام نہیں بن رہا کہ اب اس کو مارنا ہے، اس لیے کنیز نہیں بن رہی کہ اب جو مرضی مثلا کرتے رہو، بلکہ رسول اللہ نے پورے حدیث میں جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ گے، جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ گے۔ اور رکھنے کا سبب کیا تھا کہ یہ اللہ کے دین سے آشنا ہو جائے، اور اس کے بعد جگہ جگہ پر کیا آتا ہے، غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو، کنیز آزاد کرو، یہ دین اسلام نے اس کی ترغیب دی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ہم اس کو تمام انشاءاللہ جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے پس ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، جو حلال طریقے سے کرے اس پر کوئی ملامت نہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو جو لوگ اس کے علاوہ خواہش کریں، تجاوز کریں اس سے آگے، تو یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے، جو اس سے زیادہ کی خواہش کریں، اس کے علاوہ کی خواہش کریں، وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ والذین، اب یہ صفات چل رہی ہیں انہی کی، جن کی پہلی صفت نماز تھی ان کی صفات چل رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے باہر فراڈ کیا کرتے تھے۔ اب آگے صفات دیکھیں، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھتے تھے، کوئی امانت اگر رکھوا گیا ہے اس کو پھر کھا نہیں جاتے تھے، خیانت نہیں کرتے تھے، اور کسی سے اگر کوئی عہد کیا ہے، کوئی معاہدہ کیا ہے، کوئی ایگریمنٹ کیا ہے، اس کی پاسداری کرتے تھے۔ والذین هم لاماناتہم، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں وعہدہم اور اپنے عہدوں کو کیا کرتے ہیں، راعون، لحاظ رکھتے ہیں، پاس رکھتے ہیں۔ اور کون لوگ، والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں حق کے لیے۔ اللہ کہتا ہے قوموا قوامین بالقسط شہداء للہ،
کھڑے ہو جاؤ اے ایمان والو، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، یعنی قائم کرو اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے، سچی عدل پر مبنی گواہی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہو، ہے کوئی، چاہے تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، چاہے تمہارے خاندان کے خلاف ہو، سچی گواہی دینی، یہ مسلمان امانتوں کے محافظ، عہد کر لیا تو پاس کرنے والے، اور اگر کوئی کسی بات کی حق کی گواہی ہے ان کے پاس، اس گواہی کو کسی سے خوف نہ کھانے والے۔ ابھی جا کے 500 روپے میں 10 دفعہ قرآن اٹھوا لو، عدالتوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، وکیلوں کو پتہ ہوتا ہے گواہ ڈلوا لیں گے، یہ گواہ ہیں، یہ 500 روپے میں اللہ کی قسم بھی اٹھا لیتے ہیں، قرآن کی قسم، جو دل کرو ان سے اٹھوا لو، ان کا کام ہی یہی ہے، ذریعہ آمدنی یہی ہے، پیسے لوگ قسمیں اٹھاؤ، پروفیشنل گواہ بنے ہو۔ تبھی جب ہم نے اصل اسلام کو چھوڑ دیا، نام کا اسلام رکھا، روح جب نکل جائے بدن سے تو اس سے بدبو آتی، بڑی سخت گندی بدبو آتی ہے، کسی کا قریب آنے کا دل نہیں کرتا۔ آپ کہیں انگریزوں کو کہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، پرامن ماحول میں اپنے پاکستان کے، یہاں نہ بے روزگاری ہے، یہاں جو ہے صفائی ہے، یہاں پر میڈیکل کی سہولیات بہت بہترین ہے، وہ کہے تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ ہمارے شہر کی کو دیکھ کر اپنے شہر کا نام لیتے ہو، ہماری خوبی اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہو، کیوں؟ روح دین پر عمل نہیں ہے، فرقہ پرستی ہے، وہ ہے کرپٹ، میں تو بڑا مومن ہوں، وہ دوسرے فرقے میں کرپٹ ہے، وہ کہتا ہے مومن میں ہوں۔ مومن کیا ہے؟ جب جاتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے پریکٹیکل لائف میں، اور ویسے کہتا ہے چونکہ میں اس فرقے کا ہوں میں تو بہت بڑا اللہ کا قریبی ہوں۔ یہ سب جو فراڈ کیے گئے ہیں یہ اللہ ان قریب، اور یہ فراڈ ہوتے کیوں ہیں، کامیاب کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ میں بار بار کہتا ہوں، اس لیے کہ یہ اسلام کا پہلا قاعدہ، اسلام کی پہلی کتاب یہ نہیں پڑھی جاتی، بنیادی ترین کتاب، اس سے کوئی اسلام نہیں سیکھتا اور خود ذمہ دار۔ وہ لوگ، یہ اب اللہ بتا رہے جنت میں کون جا رہے ہوں گے، یہ صفات رکھنے والے، والذین ہم بشہاداتہم قائمون، اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ اوپر نماز کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کا ابھی دل بھرا نہیں ہے، پھر نماز، والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، یہ وہ لوگ ہیں، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے تھے۔ کتنا بے شرم وہ انسان ہے جس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے مجلس میں امام زمانہ تشریف لاتے ہیں، اگر اذان ہو جائے دوران مجلس تو تم امام کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ اس بے شرم انسان سے یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ وہ تو امام حسین کی اولاد ہے، امام زمان، وہ جو جنگ روک کے سجدہ کرتا ہے، سر بھی کاٹ دیں وہ سجدہ نہیں چھوڑتا، اس کا فرزند بیٹھا رہے گا تیری سننے کے لیے؟ بلکہ اگر وہ ظاہر ہو جائے امام تو وہ تو پہلے تمہاری وہ تفتیش کرے گا کہ تم نے کیوں ٹائم جو تم نے معین کرنا تھا، تم نے کیوں اللہ سے ضد لگائی، جو اللہ نے نماز کا ٹائم رکھا ہے تم نے عین اس ٹائم پہ کیوں مجلس رکھی، تم مجرم ہو۔ یہ کامن سینس سے سوچنے کی بات ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بانی صاحب کیا کریں کہ کہیں کہ مثلا نماز ہوگی اور اس کے بعد مجلس ہو جائے گی، اس میں کیا تکلیف، اس میں کیا پرابلم کیا ہے؟ غور سے سوچو، کامن سینس کی بات ہے۔ بعض بلا وجہ کی ضد بازی ایسی ہوتی ہے انسان کو جہنم میں ڈلوا دیں گے، کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے محافظ تھے، حفاظت کیا کرتے تھے، یہ کہہ رہا ہے کہ اٹھ کے جانا ہی نہیں تم نے، یا وہ کہ نماز شروع جب ہوگی یعنی مجلس اذان پہلے ہوگی اور نماز کے ٹائم ختم ہو جائے گی، کتنا خوبصورت ہے، سب اٹھیں وضو کریں نماز پڑھیں، یا یہ کہ نماز سے فارغ ہو اور ایک عبادت سے فارغ ہو دوسری عبادت کریں، یہ ٹکراؤ کہاں سے آیا؟ یا تو ٹائم امام معین کر کے جاتے، نعوذ باللہ کسی امام نے کہا کہ عین نماز کے ٹائم پہ تم نے عزاداری، کس نے کہا؟ کون ذمہ دار ہے اس؟ یہ تشیع کو بدنام کرنے کی مکروہ سازشیں، یہ امام حسین کے پاکیزہ مکتب کو کہ جو اپنے اصحاب کو شہید کروا رہے ہیں، ڈیلے نہیں کر سکتے تھے نماز کو۔ وہ مولانا آپ نے سنا ہوگا طارق جمیل صاحب کہتے کہ اگر نماز نہ بھی پڑھتے نا، یہ امام حسین اگر کربلا میں نماز نہ بھی پڑھتے تو بھی اگر کہیں نماز کی چھوٹ ہوتی تو وہ یہ کربلا والی جگہ تھی، لیکن وہاں بھی انہوں نے پڑھی۔ اتنی بے شرمی ہے، اس حسین کے نام پر نماز کو ہلکا کر کے پیش کیا۔
اور وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کی یحافظون محافظت کرتے تھے. یعنی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ محافظ تھے اپنی نمازوں کے. اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ ہوں گے جو جنتوں میں جن کے احترام کیے جائیں گے. مکرمون جن کا احترام کیا جاتا ہے، محترم ہوں گے وہاں پر. یہ صفات ہے اوپر والی. ان صفات کے اب تذکرہ ہی کوئی نہیں. اب تو ایسی شارٹ کٹیں نکال کے دے دی ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ شارٹ کٹ والا اپنی دانست میں جنت کی ٹکٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے. جو اس کا دل میں آئے کر، نہ اس کی زبان کنٹرول میں ہے، نہ اس کی آنکھ کنٹرول میں ہے، نہ اس کا کان کنٹرول میں ہے، نہ اس کا ہاتھ کنٹرول میں، کچھ کنٹرول میں نہیں ہے. حرام و حلال کی میں اس کو کنٹرول نہیں ہے. کہ جنت پکی کس نے کر دی پکی؟ صدق اللہ العلی العظیم.